12واں خواب نامہ دوستی کو اپنے ہی تاریک پہلوؤں سے بھی بچانا ہوتا ہے۔ 19 مئی 2018 درویش رابعہ کی خدمت میں نیک خواہشات کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ درویش رابعہ کی ہمت اور صبر کی داد دیتا ہے کہ وہ 15-16 گھنٹے کے روزے رکھتی ہے۔ رابعہ کا خط پڑھتے ہوئے درویش چشمِ تصور سے دیکھ رہا تھا کہ رابعہ گھر کے پاس درخت ہیں، نہر ہے، راہداریاں ہیں اور پگڈنڈیاں ہیں جہاں لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سڑکوں کے اوپر درختوں کا آپس میں سرگوشیاں کرنا کتنا سندر منظر ہے۔ درویش کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے 50 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے شہر جس کا نام وڈبی ہے۔ یہ شہر ایک جھیل لیک اونٹیریو کے کنارے واقع ہے۔ درویش کو وہ جھیل کچھ زیادہ پسند نہیں کیونکہ وہ اتنی بڑی اور پھیلی ہوئی ہے۔ اس پر سمندر کا گھماؤ ہوتا ہے۔ درویش کو لیک اسکوگو زیادہ پسند ہے۔ وہ وڈبی سے 20 منٹ کی ڈرائیو پر شہری پورٹ پیری میں بہتی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں درویش نے اس جھیل کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گرمیوں کے ان گنت سپہرے اور شامیں گزاری ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، غزلیں اور نظمیں تخلیق کی ہیں۔ درویش سے جب کوئی دوست ملنے آتا ہے یا آتی ہے، وہ اسے لیک سوگو ملوانے لے جاتا ہے اور اس کی خدمت میں اس کی پسندیدہ آئس کریم پیش کرتا ہے۔ اگر کبھی رابعہ اس سے ملنے آئی تو وہ بھی اپنی پسندیدہ آئس کریم کھا سکے گی۔ درویش کو تو مینگو اور اسٹرابیری کی آئس کریمز بہت پسند ہیں۔ درویش کو وہ جھیل اس لیے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کے ایک کنارے سے دوسرا کنارہ جھیل میں تیرتی کشتیاں نظر آتی ہیں۔ اپنی پسندیدہ جھیل کی باتیں کرتے ہوئے اسے ایک اپنی پرانی نظم یاد آ رہی ہے جو وہ رابعہ کو سنانا چاہتا ہے۔ کشتیاں سمندر کے کنارے، ان گنت رنگوں کے سندر کشتیاں اس سوچ میں ڈوبی ہوئی رہتی ہیں کب ان کا مقدر جاگ جائے گا، وہ کب اتریں گے گہرے پانیوں میں اور پہنچیں گے جزیرے جن پر خوابوں کی حسین شہزادیاں صدیوں سے بستی ہے۔ اس جھیل کے کنارے ایک پارک ہے۔ اس میں جوزف پامر کا مجسمہ ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کائروپریکٹر کے علاج کا بانی جوزف پامر تھا جو پورٹ پیری کا باشندہ تھا۔ جوزف پامر کے مجسمے پر اس کا مشہور قول بھی درج ہے: "I never consider it's beneath my dignity to do anything to relieve human suffering"۔ درویش جب کسی کائروپریکٹر سے ملتا ہے جو مریضوں کے پٹھوں اور جوڑوں کا علاج کرتا ہے تو اسے پاکستان کے پہلوان یاد آ جاتے ہیں جو اکھاڑے میں پہلوانی کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جوڑوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ رابعہ نے درویش سے اس کی رومانوی محبت کے تجربے اور فلسفے کے بارے میں پوچھا ہے۔ درویش اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے، اس نے زندگی میں ایک بار نہیں کئی بار محبت کی ہے۔ درویش کا عورت سے رشتہ بنیادی طور پر دوستی کا رہا ہے۔ درویش نے عورتوں کی دوستی اور محبت سے بہت کچھ سیکھا۔ ان رشتوں نے اسے ایک بہتر دوست، تھراپسٹ، ادیب اور انسان بنایا ہے۔ درویش رابعہ کو اپنی محبت کے بارے میں بتانا چاہتا ہے تاکہ اس کے موقف کی وضاحت ہو سکے۔ درویش کے بیٹی ڈیوس سے ملاقات میموریل یونیورسٹی کے طالب علمی کے زمانے میں ہوئی تھی۔ بیٹی نرس اور وہ ڈاکٹر دونوں سائیکو تھراپسٹ بننے کا شوق رکھتے تھے۔ کام کرنے کے دوران وہ دوست بن گئے۔ جب درویش شہر چھوڑ کر چلا بھی گیا تب بھی اس کی خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ بیٹی کو ماں بننے کا بہت شوق تھا۔ 3 دفعہ اس خط کے بعد وہ رومانیہ گئی اور اس نے 2 ہفتے کی ایک بچی اڈاپٹ کر لی جس کا نام ایڈریانا تھا۔ درویش اور بیٹی کی دوستی جب محبت میں بدلی تو بیٹی اپنی بیٹی کو لے کر وڈبی آ گئی۔ پہلے بیٹی اور درویش کلینک میں اکٹھے کام کرتے تھے، پھر وہ اکٹھے رہنے بھی لگے۔ 13 سال رہنے کے بعد ان کے راستے جدا ہو گئے۔ جدا ہوتے ہوئے درویش نے ایڈریانا سے پوچھا: "بیٹا، اب آپ کی امی اور میں اکٹھے نہیں رہیں گے، آپ کس کے ساتھ رہنا چاہیں گے؟" ایڈریانا نے کہا: "آپ کے ساتھ۔" درویش نے بیٹی کی طرف دیکھا، اسے کوئی اعتراض نہ تھا۔ اب درویش اپنی کٹیا میں رہتا ہے جس میں 3 بیڈ روم ہیں، ایک ایڈریانا کا، ایک درویش کا اور ایک مہمانوں کا۔ درویش کو اس بات کی خوشی ہے بیٹی
سے جدائی کے باوجود ان کے درمیان کوئی غصے تلخی کی بات نہیں. وہ پہلے بھی دوست تھے اور اب بھی دوست ہیں. جب درویش اور بیٹی ڈیوس ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا تھا انہوں نے ایک دوسرے سے کیا سیکھا. درویش نے کہا اس نے بیٹی ڈیوس سے سیکھا ہے فرینڈشپ از دا کیک اینڈ رومانس از دا آئسنگ. بیٹی ڈیوس نے کہا درویش نے اسے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہماری دوستی اتنی اہم ہے کہ ہمیں اسے اوروں سے نہیں خود سے بچا کر رکھنا ہے. ہر انسان کی شخصیت کا ایک روشن پہلو ہوتا ہے اور تاریخ ہمیں اپنی دوستی کو اپنے تاریخ پہلوؤں سے بچانا ہوتا ہے کہ وہ ہماری دوستی کو مجروح نہ کر دے. اس لیے ہم جدائی کے باوجود ایک دوسرے کی عزت و احترام کرتے ہیں. اب ہم عمر بھر کے دوست رہیں گے. بیٹی ڈیوس نے کہا کہ بہت کم جوڑے جدائی کے بعد دوستی نبھانے میں کامیاب ہوتے ہیں. درویش رابعہ کے طرح خلیل جبران کو بہت پسند کرتا ہے اور اسے خلیل جبران کا محبت کے بارے میں جملہ بہت پسند ہے. Don't ever think you can guide love. If love finds you worthy, she will guide you. درویش جب محبت کے بارے میں سوچ رہا تھا اسے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا. درویش جب بچہ تھا وہ ایک ایسی جگہ رہتا تھا لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں تھا. وہ دریا سے پانی لاتے تھے. ایک دفعہ درویش نے ہمسایوں کو کنواں کھودتے دیکھا. جب لوگوں نے 5 فٹ کی زمین کھود دی تو پانی نظر آیا. درویش بہت خوش ہوا لیکن اس کے والد نے کہا وہ پانی صاف نہیں, اس میں الائچیاں ہیں, اس پانی پہ کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں لیکن پیا نہیں جا سکتا. لوگوں نے اس زمین کو 20 فٹ کی گہرائی تک کھودا تو پانی نظر آیا. درویش کے والد نے کہا وہ پانی صاف تھا اور اسے پیا جا سکتا ہے. درویش سمجھتا ہے انسانی دل کی بھی 2 طرح کی محبت کرتا ہے. سطحی محبت جس میں وہ غصہ, نفرت, تلخی اور حسد کی علائشیں ہوتی ہیں. گہری محبت جس میں دوستی, امن, سکون, خلوص اور اپنائیت ہوتی ہے. انسانوں کی اکثریت سطحی محبت کرتی ہے لیکن گہری محبت صرف ایک اقلیت ہی کر سکتی ہے. گہری محبت کرنے والی اقلیت خوش قسمت ہوتی ہے. رابعہ کا خط پڑھ کر درویش کو اندازہ ہوا وہ اسے ایک تکلیف دہ کہانی سنانا چاہتی ہے لیکن مناسب وقت اور ایک سوئی کا انتظار کر رہی ہے. درویش بھی صابر انسان ہے, وہ انتظار کر سکتا ہے. ہرمن میس کے ناول سدھارتھا میں جب شہزادی نے سدھارتھا سے پوچھتی ہے کہ جنگلوں کے برسوں کی ریاست اور تپسیا سے تم کیا سیکھا تو وہ کہتا ہے 3 چیزیں, آئی کین تھنک, آئی کین فاسٹ, آئی کین ویٹ. رابعہ کا تخلیقی ہمسفر درویش اجازت چاہتا ہے.
درویشوں کا ڈیرا، 13واں خواب نامہ، سیکس اور رومانس میں کیا فرق ہے؟ 19 مئی 2018۔ سلام اے پردیسی درویش۔ رابعہ نے درویش کا خط پڑھا تو جیسے جھیل کا منظر تصور میں تصویر ہو گیا۔ رابعہ کو یقین ہے کہ انسان کا دانہ پانی اس کو خود ہی لے جاتا ہے، تو اگر وہ آئس کریم رابعہ نے تقدیر کے توسط سے کھانی ہے تو وہ پہنچ ہی جائے گی، اور اگر نہیں تو لاکھ کوششیں اور خواہشیں کر لے کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ رابعہ کے عمر بھر کے تجربات نے اس کو ایسا ہی یقین دیا ہے۔ اس نے جو چاہا، جس کے لیے کوشش کی، وہ خوش نصیبی سے خالق نے اس کی جھولی میں ڈالا ہی نہیں۔ جس کا کبھی سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا، اس کے خالق نے اس کو یوں نواز دیا کہ اسے خود بھی حیرانی ہے، مگر اس نے یہیں سے کسی اندیکھی طاقت کے وجود کو پہچانا۔ رابعہ کو آئس کریم سے زیادہ جھیل کے دیدار کا اشتیاق ہو رہا ہے۔ درویش نے رابعہ سے محبت کے بارے میں پوچھا تھا۔ رابعہ کو درویش کا خواب نامہ پڑھ کر محسوس ہوا جیسے اس سوال کا جواب درویش کے والد نے اس کو بچپن میں ہی دے دیا تھا۔ 5 فٹ والی محبت رابعہ کر نہیں سکتی، 20 فٹ والی تک کوئی رابعہ کے ساتھ جا نہیں سکتا تھا۔ رابعہ کی محبت کا فلسفہ بس اتنا سا تھا۔ رابعہ درویش کو دکھ بھری کہانی نہیں سنانے والی، بلکہ وہ ایک عورت کا تجربہ اور تجزیہ پیش کرنے والی ہے۔ رابعہ اب اس مقام پہ ہے جہاں دکھ سکھ کے معنی بدل جاتے ہیں، جہاں ہونی کو بس ہونا ہے، جس کا کسی کو دکھ ہوگا تو کسی کو خوشی۔ رابعہ جانتی ہے ہر غم کے بعد ایک خوشی، اور ہر خوشی کے ساتھ ایک غم ہے۔ زندگی اسی زنجیر کا نام ہے۔ درویش نے جو کچھ بتایا، اس میں اس کا اپنا فلسفہ محبت بس اتنا واضح ہو سکا کہ وہ عورت سے تعلق کو دوستی کے معنی میں تعبیر کرتا ہے، اور خلیل جبران کے فلسفہ محبت کو مانتا ہے، مگر اس کا اپنا فلسفہ تجربات تو مشاہدات کے بعد کیا ہے؟ رابعہ یہ جاننا چاہتی ہے، کیونکہ رابعہ محبت، پیار، عشق، درد اور انسان کا بہت عرصے سے مشاہدہ کر رہی ہے۔ یہ بہت الجھا ہوا پہلو زیست ہے۔ ایک کلیہ سب پر پورا نہیں اترتا، ایک فارمولے سے سب سوالوں کے جواب نہیں ملتے۔ رابعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جلدی اور منتشر ذہنیت میں پیچیدہ پہلوؤں پہ بات نہیں کرتی، کیونکہ یہ موضوع کی تکریم کے خلاف ہے۔ اس نے زندگی سے سیکھا ہے کہ لفظوں کی، چیزوں کی، جذبوں کی، خیالوں کی، تصور کی، تصویر کی بھی عزت کرو۔ عزت محبت سے بڑی طاقت ہے، عزت محبت سے بڑا جادو ہے، اور اگر محبت عزت کے ساتھ کی جائے تو اس جادو کا توڑ نہیں ہو سکتا۔ یہی سر چڑھ کر بولتا ہے تو عشق بن جاتا ہے، اور اگر محبت عزت کے بنا کی جائے تو اس میں نفرت کا بیج ہوتا ہے، جو کسی وقت بھی پودا بن سکتا ہے، پودا پھل پھول بھی دے سکتا ہے۔ رابعہ کا مشاہدہ ہے محبت عاجزی ہے۔ رابعہ کا خیال ہے جس معاشرے کی وہ باسی ہے وہاں عورت کی محبت معتبر نہیں سمجھی جاتی، وہاں مرد چاہ لے تو جیت جاتا ہے، عورت کا خلوص بھی ہار جاتا ہے۔ یہاں محبت کا پہیہ یک طرفہ اور مفادات سے جڑا ہوا ہے۔ دوسرا، محبت کا حسن سیکس کی سوچ نے تباہ کر رکھا ہے۔ فرینڈ اور گرل فرینڈ کے ایک ہی معنی ہیں۔ عورت سے ہر تعلق کا اختتام جسمانی ہوس اور ایک اور تتلی فتح کر لینا ہے جو بے تسکین ہے، کیونکہ سوسائٹی بھی ابھی اس معراج کو نہیں پہنچی کہ اس بات کو سمجھ سکے، اس کا احترام کر سکے۔ ہم ڈگری یافتہ ہو رہے ہیں، تعلیم یافتہ نہیں۔ ہمارا مقصد جاب ہے، اصلاح یا علم نہیں۔ رابعہ کا خیال اور مشاہدہ ہے محبت کے 2 حصے ہیں، پہلا رومان اور دوسرا جنسی فعل۔
عورت رومان کے بنا کبھی بھی دل سے جنسی فعل کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ اگر وہ احسان کرتی محسوس ہو تو یقیناً پہلا حصہ ذات نامکمل ہے۔ عورت وقت چاہتی ہے، باتیں کرنا چاہتی ہے، موسموں کو اپنے پارٹنر کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ چائے کافی پینا چاہتی ہے، اس کے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہے، اس کی پسند کے رنگ پہنتی ہے تو تعریف سننا چاہتی ہے، اسے گلے شکوے کر کے یہ مان رکھتی ہے کہ وہ اسے منائے گا، اگر خاموش ہو جاتی ہے تو چاہتی ہے کہ وہ اس کی خاموشی کو محسوس کرے، وہ اس کے ہاتھوں سے کھانے کے چند لقمے کھانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ میچ، فلم اور ٹی وی دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ سب اس کا رومانس ہے۔ افسوس، یک طرفہ ادب اور نفسیات شناس کی طرح یہاں بھی مرد نے یہ طے کر لیا ہے اور عورت کو بھی باور کروا دیا ہے کہ سیکس ہی محبت ہے۔ گویا مرد کی محبت کے معنی سیکس سے تعبیر کیے جاتے ہیں، جبکہ عورت براہ راست سیکس سے چڑ جاتی ہے، اسے اس فعل سے گھن آنے لگتی ہے۔ مگر مرد کا خیال ہے کہ سماج نے جو اس کے اندر گناہ و ثواب کا مادہ بھر دیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ جنگلی پن اور بنا رومانس کے اس عمل سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، اسے اپنا آپ کسی سیکس ٹوائے یا رکھیل سا لگنے لگتا ہے، گویا اسے اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے، اور عورت بنا محبت کے تو رہ لیتی ہے، مگر بنا عزت کے رہنا اس کے اختیار میں نہیں۔ اس کا رد عمل کسی صورت بھی سامنے آ سکتا ہے، مگر آتا ضرور ہے۔ اسے رومان عمر بھر چاہیے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوسائٹی میں ہمیں بہت سے ایسے جوڑے مل جاتے ہیں جہاں مرد جنسی عمل کے قابل نہیں ہوتے، مگر ان کی ازدواجی زندگی دوسروں سے حسین اور قابل رشک ہوتی ہے، کیونکہ عورت کی فطرت کسی اور چیز کی متقاضی ہے۔ بہرحال رابعہ پھر کبھی اس پہ بات کرے گی۔ یہ وقت طلب اور ایک یکسوئی قلب و ذہن طلب موضوع ہے جس کا تعلق دل سے ہے، مگر بات دماغ کے اصولوں کے مطابق کرنے والی ہے۔ رابعہ کو بیٹی کی ایک بات اچھی لگی۔ بیٹی ڈیوس نے جو کہا، ہمیں اپنی دوستی کو اپنی ہی خامیوں سے بچانا ہے۔ رابعہ اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتی ہے، یہی اصول ہر رشتے میں رکھا جائے تو زندگی کافی حد تک آسان ہو جائے۔ اے درویش، رابعہ روزے نہیں رکھتی، روزہ داروں اور مہمانوں کے لیے افطار بہت اہتمام سے بناتی ہے، اور اس کا زیادہ وقت اسی میں گزر جاتا ہے۔ کبھی رابعہ بھی روزے رکھا کرتی تھی، اب وہ پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو جاتی ہے، اور خالق بھی جبر اور ظلم کو پسند نہیں کرتا، سو وہ روزے داروں کا اہتمام کرتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے ان کے لیے اہتمام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یا درویش، رابعہ اجازت چاہتی ہے، فی امان اللہ۔